غسل کے تین فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ غسل کا مسنون طریقہ: نیت کرے، بسم اللہ سے ابتدا کرے، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئے، جسم پر جہاں کہیں نجاست ناپاکی لگی ہو اسے دھوئے، پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں کو آخر میں غسل کے بعد دھوئے، 3 بار سارے جسم پر پانی بہائے، پہلے دائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائے، پھر بائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائے۔ پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے۔ وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے۔ غسل واجب کی صورت میں جسم پر لگی ہوئی نجاست کو پہلے دھونا سنت ہے۔ شاور، ٹوٹی، نل اور ٹب وغیرہ کے ذریعے غسل کرنے کے لیے پہلے اچھی طرح کلی کریں اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈالیں اور پھر پورے بدن پر کم از کم 1 مرتبہ اس طرح پانی بہائیں کہ بدن کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے، تو غسل کے واجبات ادا ہو جائیں گے۔ تالاب یا نہر میں غسل کا طریقہ: تالاب، دریا یا نہر میں نہانے سے پہلے کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈال کر خوب صاف کریں اور تھوڑی دیر اس میں ٹھہرنے سے غسل کی سب سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ اور اگر تالاب اور حوض یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہائیں تو بدن کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے غسل ہو جائے گا۔ سر کے بالوں کا دھونا: اگر غسل کرنے والی عورت کے سر کے بالوں کو کھولے بغیر پانی سر کی جلد تک بخوبی پہنچ جائے تو اس کے لیے سر کے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں۔ تاہم اگر گوندے ہوئے بالوں کی تہہ تک پانی نہ پہنچے تو پھر بالوں کا کھولنا واجب ہے۔ دوران غسل قرآنی آیات اور دعاؤں کا پڑھنا: غسل کرتے ہوئے انسان بالعموم برہنہ ہوتا ہے، اس لیے اس دوران قرآنی آیات یا دیگر کوئی دعا وغیرہ پڑھنا جائز نہیں، یہاں تک کہ کوئی دنیاوی کلام کرنا بھی منع ہے۔ غسل کے فرض ہونے کی صورت: مباشرت کے دوران مرد کے ذکر کی ٹوپی عورت کی فرج میں داخل ہونے سے مرد اور عورت دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ احتلام کی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورت حیض اور نفاس سے فارغ ہو تو اس پر غسل فرض ہے۔ مباشرت اور اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے طریقے سے شہوت حاصل کرتے ہوئے انزال ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر شہوت کے علاوہ کسی دوسری وجہ مثلاً محنت و مشقت یا کسی بیماری، قبض کی وجہ سے انزال ہو جائے تو غسل واجب نہیں، البتہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پتلی منی پیشاب کے ساتھ بغیر شہوت کے نکلی تو غسل فرض نہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر کچھ نشانات پائے گئے تو اس پر غسل کی چند صورتیں ہیں۔ اگر اس کے ودی یا مزی دونوں میں سے ایک ہونے کا یقین ہو یا احتمال ہو تو غسل واجب نہیں۔ اگر یقین ہے کہ منی یا مزی نہیں کچھ اور ہے تو غسل واجب نہیں۔ اگر منی ہونے کا یقین ہے مگر مزی کا شک ہے اور اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل ضروری نہیں ورنہ ہے۔